ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بات کو لازم کر لینا، خود کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی، کیا آل محمد میں کبھی تقابل نہ کرنا۔ آپ سلام، آپ آباد۔ یکم محرم ہے اور میں بین السطور پیغام دینے کا عادی ہوں۔ ہمیشہ ایک جملہ کہا، آج یکم محرم کو کچھ پیغام دینے سے پہلے یہ جملہ دہرا کے کہتا ہوں، میری خطابت کی جتنی بھی زندگی مالک نے اپنے ذکر سے وابستہ رکھی ہے، ہزارہا ریکارڈ موجود ہیں، سماعتیں گواہی دیں گی، میں نے زندگی میں کبھی ممبر پر بیٹھ کر مجلس حسین میں یہ لفظ نہیں کہا، میرے شیعہ بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میں مجلس حسین میں شیعت اور سنیت کی تقسیم کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ جو حسین کی مجلس میں ہو وہ شیعہ یا سنی، اگر ہوگا تو بعد میں ہوگا، جو حسین کی پوڑی پہ آ گیا وہ حسینی ہے۔ آپ آباد رہو، یہ ہاتھ نہیں ہیں، کشکول ہیں، میرا مالک انہیں خیرات عطا فرمائے، مل کے یک زبان حیدری۔ آپ آباد رہی، جو حسین کی پوڑی پہ آ کے بیٹھ گیا وہ شیعہ سنی ہوگا اپنے مسلک کے، اپنے مذہب میں بھی کسی تقسیم کا قائل، لیکن سب سے پہلے وہ حسینی ہے۔ جب بھی مجلس حسین میں آؤ، اپنا مذہب، اپنا مسلک، اپنی شیعت، اپنی سنیت امام بارگاہ کے دروازے پہ رکھ کر آ جایا کرو، حسین سنا کرو، جاتے ہوئے اپنی شیعت اور سنیت حسین سے ملا لو، جس کی مل جائے وہ لے جائے، جس کی نہ ملے لعنت تو کر کے جائے۔ مولا آپ کی زندگی کرے، بسم اللہ، آپ آباد رہے۔ میں نے کہا تھا بین السطور پیغام ہے، ہم، آپ، تو، میں، یہ، وہ، اس کے قائل، میں تو کم از کم اپنی بات کروں گا، میں تو نہیں ہوں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا تو ہم ایک دفعہ تو کہتے ہیں، 3 دفعہ یہ انگلی ہمیں کہتی ہے وہ تو پھر تو کون؟ میں اس حد تک، میں صرف اپنی طبیعت کی تھوڑی سی، یقیناً آپ آشنا ہوں گے، لیکن چند جملوں میں بات بھی ہو، میری طبیعت کا اظہار بھی ہو، پیغام بھی جائے، سب معاملات ایک ہی بات کے اندر بند کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو مقصر بھی نہیں کہا، نہیں کہا کبھی، مجھے کیا معلوم۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کیسے فیصلہ ہوگا مقصر کون؟ کسے کہوں میں مقصر؟ آپ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو مقصر۔ میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے یہ جملہ لے لیجیے، ضروری ہے کہنا بہت احتیاط سے، پہلی گفتگو ہے آج۔ میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہر آنے والا لمحہ علی کی معرفت میں خود مجھے یہ بتاتا ہے، موسیٰ زیدی گزرے ہوئے لمحوں میں کہیں تو بھی مقصر تھا۔ میں کچھ کہہ گیا، گجرا والا خدا کا واسطہ ہے، صبح کا وقت ہے، اتنا بیدار ہونا کہ آج تو میں آپ آباد رہیں، جسے پسند ہے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے جو یہ عقیدہ پروان چڑھاتے ہیں۔ ہر آنے والا لمحہ علی کی معرفت میں، اگر تمہیں یہ پیغام نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے تم رک گئے ہو، جمود کا شکار ہو گیا کہ بلا رکا ہوا تو پانی بدبو مار جاتا ہے، بندے کا حال کیا ہوگا؟ میں مولا یہاں پر، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک خاصہ بنایا ہے، اور بالخصوص ممبر پر بات وہ کرو جو قرآن اور فرمان کی دلائل اور حدود میں ہو۔ میری کوئی بھی بات، مجلس ہو یا عشرہ، ابھی سنیں یا آخری لمحے تک،
ہر بات میں دلیل یا قرآن ہوگا یا فرمان ہوگا. میری عادت جب بھی ولایت کی بات ہو، جب بھی آل محمد کی بات ہو تو میں قرآن و فرمان ضرور رکھتا ہوں. پھر یہ تعارف میں کہہ رہا ہوں. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو اپنے لیے شرط بنا لیا ہے آپ نے زئی صاحب، کیا وجہ ہے وجہ؟ میں سارا دن نصف شب تک یہاں بیٹھ کر علی علی کرتا رہوں، آپ رات کے پچھلے پہر بارگاہ کے دروازے سے جاتے ہوئے مڑ کے کہیں موسیٰ زیدی ہم آپ کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں میری بات ماننا لازم ہے؟ آپ انکار کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب علی یا ولایت کی بات ہو تو میں بیچ میں قرآن و فرمان رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. آپ جی آپ سلامت رہو. وہ دور بیٹھے آپ کے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں. آباد رہو جن کے سینوں میں علی جوش مار رہا ہے، مل کے یک زبان حیدری. قبلہ کچھ حاصل تو ہو نا، پتہ تو چلے. تو یہ قرآن و فرمان ساتھ رہے. علی بادشاہ کا فرمان ہے، آپ کے اور ہمارے لیے زندگیوں کا ایک ہی معاملہ ہے، حق کو مان لو، ہے نا، حق کو مان لو. اچھا حق کو مان لیا پھر اس سے آگے کا بس حق کو مان لو تو بات ختم. علی بادشاہ کا نہج البلاغہ میں بھی یہ موجود ہے. بہت خطرناک فرمان ہے، اگر گزر گیا اور اگر کہیں اندر ٹھہر گیا زندگی نہیں نسلیں بدل دے گا. یہ دیکھیں میں بات سے پہلے کچھ کہہ رہا ہوں تاکہ توجہات آپ کی یقیناً میری طرف ہیں. یہ بات یہ کہنا اس وقت گستاخی ہو جائے گا کہ توجہ رکھیے گا، اس سے زیادہ کیا توجہ ہو سکتی ہے. آپ آباد و شاد رہیے. کمال فرمان علی بادشاہ کا. میرے مالک نے کہا حق ماننا ہر انسان کا یہی تو ایک مشن ہے، حق کو مان لے. پھر علی مولا نے کہا ہے جو بھی شخص حق کی منزل پر 2 دن سے زیادہ ٹھہرا رہا پھر وہ ہلاک ہو گیا. کس قدر میں نے خود کہا تھا خطرناک بات ہے. یقیناً اس بات کی گہرائی نے آپ کے اندر جو کھدائی کی ہے وہ آپ کے چہروں سے نظر آ رہی. حق کی منزل پر جو 2 دن رک گیا بھائی 1 دن کی حد تک مولا نے چھوٹ دیا. دوسرا دن بھی ہو اور علی والا وہیں ہو جہاں کل تھا، مولا کہتے سمجھ میں نہیں آتا علی کو حق مان یا حق کو علی مان. ہائے 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 شاباش. آپ جیتے رہو، میں دعا دے رہا ہوں. بات پہنچ گئی آپ تک، آپ سلامت رہیے جی. میں نوکر ہوں، میں پھر بسم اللہ میں پھر کہہ دیتا ہوں علی کو حق مان یا حق کو علی مان ایک ہی بات ہے. کیوں؟ میرے پیش نظر پھر کہوں گا فرمان ہے، قرآن و فرمان، ان کی حدود سے باہر جانا. رسول اللہ نے کہا مشہور زمانہ حدیث علی ما الحق و حق ما العلی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. زمانہ یہاں تک حدیث بیان کر کے زبانوں پہ تالا کیوں لگا لیتا ہے؟ اگلا حصہ حدیث کا بتاتے موت کیوں آتی ہے؟ بتاؤ نا. رسول کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے تو ہر شخص حق کے ساتھ ہونا چاہتا ہے. انبیاء بھی حق کے ساتھ، اوصیاء بھی حق کے ساتھ، اولیاء بھی حق کے ساتھ، نبی بھی حق کے، سب حق کے ساتھ ہے. کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. نہیں، کمال یہ ہے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی. بس یہی ٹھہر کے جملہ لے لینا. آپ کے بلند ہوتے ہوئے ان ہاتھوں پر غازی اپنے علم کا سایہ رکھے. آپ ہی کے لیے جملہ غازی نے دیا. رسول اللہ نے کہا، اس صادق مولا نے
جس نے اللہ کو اللہ کہا تو اللہ مانا گیا ہے، قرآن کو قرآن کہا تو قرآن مانا گیا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ حق کو وہاں وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی ہے۔ میں کہتا ہوں مقصر کا کیا بنے گا؟ جس نے نماز سے علی کو نکالا، اس نے علی نکالا، حق خود ہی چلا۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، رسول کی دعا۔ اب یا تو کوئی اپنے فتووں کے زور پر ان کی معجون بنا کے اپنے جگر کو اتنی طاقت دے لے کہ پھر یہ فتویٰ بھی کہیں آئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کی دعا قبول ہے، یا میں تو اگلا جملہ کہنا بھی اپنے لیے کفر جانتا ہوں، تو رسول کی دعا تو مقبول ہی مقبول ہے، اس کے قبول ہونے کا سوال ہی کفر ہے، تو اس کا مطلب ہے حق وہاں وہاں مڑ گیا۔ ہمیں کیا، جنہوں نے نماز سے علی کو موڑا، حق نے بھی کہا اچھا پھر ہم چلے۔ کیوں کہ حق کے لیے لازم قرار دے دیا تو وہاں جانا جہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں جانا جہاں علی ہے۔ تو حق دو نہیں ہے، ایک ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں حق وہاں ہے جہاں علی ہے، تو پھر جو علی کے خلاف ہے وہ کہاں ہے؟ بس اسی نہج پہ آپ کو لانا تھا اور یہیں پہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ اکثر ایک بات عمر نماز کا جب بھی ذکر ہے ولایت کی بات آ جائے گی، بس مجھے مقصود تھا کہ آپ اس نہج تک بیدار ہونے کا ثبوت دیں اپنے آپ کو، مجھے نہیں، اپنے آپ کو، کہ آپ کو لگے کہ جب بات ہوئی تو میں حقیقتاً بیدار تھا، اب بات کرنے لگا، آپ کی مرضی کا آپ تک پہنچا، بات جو کہنی وہ اب کرنے لگا۔ جب بھی نماز کی بات ہو ولایت کی بات آ جاتی، تشہد کی بات آ جاتی۔ اکثر سوال ہے نوجوانوں کا، کچھ سن رسیدہ احباب کا بھی نہیں خیال کہ کبھی شاید ہی کسی ایسی مجلس میں گیا ہوں فی زمانہ کہ جہاں پر کم از کم کسی ایک نے یہ سوال نہیں کیا، وہ جی نماز میں جی ولایت والا، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ بلا اب مجھے نہیں پتا یہ بات آپ کیسے وصول کریں گے، کہنی تو مجھے ہے کیونکہ حق، تو اب اگر حق بیان نہ ہو تو پھر ہم خود حق کو کیا منہ دکھائیں گے کہ بلا نماز کے لیے ولایت کا سوال کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں ولایت کی گواہی نماز میں دینے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں جی، بسم اللہ بزرگا، آپ کے بالوں کی سفیدیوں پہ مولا رحم فرمائے، آپ سے دعاؤں کی مجھے یقیناً امید ہی نہیں، یقین تھا وہ مجھے مل گیا، آپ کے مسکراتے چہرے اور نوجوانوں کو پیغام، بس یہی میرا وطیرہ ہے، اسی طرح بات میں دے دیتا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ کہنے کی تو اوقات بھی نہیں ہے ہماری۔ نماز پڑھیں گے تو تشہد بھی پڑھیں گے تو گواہی دیں گے۔ یہ بحث اور جنگ تب بھلی لگتی ہے جب آپ یا مصلی پہ جا رہے ہوں یا مصلی سے آ رہے ہوں۔ عجیب بات ہے، اب کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا بین السطور بات کرنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی طرفداری سے کام ہی نہیں لیا، میں نے دو طرح کے معاملات دو طرح کے عجیب لوگوں میں دیکھے ہیں، جو نہ مصلی پہ جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں، انہیں سب سے زیادہ فکر ہے کہ نماز و ولایت کے معاملے میں کہیں نماز باطل ہی نہ ہو جائے، ولایت پڑھیں نہ پڑھیں، سب سے زیادہ
اور کمال بات ہے عزاداری کے معاملات میں سب سے زیادہ فتوے وہ دے رہے ہیں جنہیں کبھی حلقے میں دیکھا ہی نہیں۔ آپ جی میں نے کراچی کے مجلسوں میں، گجرانوالہ، لاہور، میں نے نام لے کے ان شہروں کو کہا ہے کہ بیدار مجمع جو جملہ کبھی ضائع نہیں کرتا، بے شک آپ نے آج پھر اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ کون ہے غریب؟ کہاں ہے اس کی امارت؟ اسے اپنے پیسے کی نہیں، اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے اس کے ہاتھوں کا اٹھنا، وہ محتاج ہے، مجبور ہے، مجبور، زمانہ سمجھا نہیں ہے۔ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں کہ جو دعا کر دے تو بڑے بڑے امیر کو اپنی عبادتوں کی قبولیت کا یقین ہو جائے۔ آج کے بعد حسین کو غریب کہتے ہوئے یہ سوچنا علی امیر المومنین ہے، اگر علی کو بھی اپنی امیر المومنین ہونے کے لیے کسی سے دعا کرانی پڑے نا، علی حسین سے کہے گا میرے لیے دعا